خلاصہ تفسیر کا آغاز کریں گے سلیس خلاصہ تفسیر 2025 کی تفسیر میں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران تعارف کریں گے سب سے پہلے سورت کا کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک، یعنی 33 سے 37 تک اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت ہی مشکلات درپیش تھی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر کی جب بات ہو تو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سلیس ہر سال آپ کو غزوہ بدر کے جنگ بدر کے پورے تاریخ سناتا ہے، بتاتا ہے آپ کو کہ کس طرح ان 313 مسلمانوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ دین اسلام کی پہلی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ پورا کا پورا واقعہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اکابرین نے تحریر کیا، سیرت کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جس کا آغاز انشاءاللہ کل سے کیا جائے گا، تاکہ ہم 20 رمضان تک، 17 رمضان تک، یوم فرقان تک اس واقعے کو تصور کی آنکھ سے دیکھنے والے بن جائیں، اور جب ہم میدان بدر پہنچیں حج عمرے کے سفر میں زیارتوں پر، تو ہمیں وہ منظر بالکل نظر آئے کہ کس طرح ابو جہل کا لشکر تھا، کس طرح جنگ ہو رہی تھی، کس طرح گھاٹی کی طرف سے لوگ آ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو جن بہنوں کو سننا ہو وہ ضرور ماہ سال کی کہانی کے حلقے میں داخل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں ہے۔ کون سی صورت میں؟ یہ ہے سورہ آل عمران، اور اس سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ اس میں ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا۔ سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف تھا، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا۔ اس صورت میں ہمیں زکوٰۃ، سود، جہاد سے متعلق احکامات بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے، ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ سورت کا تعارف تھا۔ چلیے سورت کے خلاصے کی جانب چلتے ہیں۔